ہمارے اوپر ایسے سال آ جائیں گے جو دھوکے کے سال ہوں گے. ٹھیک ہے. اب دھوکے کے سال آ گئے تو پھر اس کی آپ نے تشریح فرمائی. یصدق فیہ الکاذب ویکذب فیہ الصادق ویؤتمن فیہ الخائن ویخون فیہ الامین. کہ اس میں سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، جھوٹے کو سچا سمجھا جائے گا، اور جو امانت دار ہے اس کو بدیانت سمجھا جائے گا، بدیانت کے اوپر بھروسہ کیا جائے گا. یعنی یہ جو سارا دھوکے کا ایک چال چلن ہے اور جو طرز عمل پریویل کرتا ہے معاشرے کے اندر، تو لگتا یوں ہے کہ یہ دجال ہے. یعنی ہم یا عوام الناس جو ہیں وہ یہ سمجھنے میں اس حد تک حق بجانب ہوتے ہیں کہ جب ہر طرف ہی دھوکہ ہے اور کوئی شخص ہمیں سچا ملتا ہی نہیں ہے، لوگ جو ہیں وہ دھوکے باز، ہر شخص دھوکہ دے رہا ہے، ہر شخص بے ایمانی کر رہا ہے، تو دجال بھی تو بے ایمانی ہی کرے گا. تو شاید یہ پوری تہذیب جو ہے اس کا نام دجال ہے. تو لوگ بھی اس معاشرے کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ سب سے زیادہ جو میڈیا ہے اس کے اندر چونکہ یہ دھوکہ دینے کی صلاحیت سب سے زیادہ ہے، لہٰذا لوگ بعض اوقات میڈیا کو دجال کہہ دیتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ فرمایا کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی تو اس کو کیمرے کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، کیمرے کی آنکھ ایک ہے، بھی دے دیتے ہیں کہ یہ جناب یہ دجال ہے. علی ھذا القیاس، یعنی اس طرح سے لوگوں کو اپنے جو ویوز اپلائی کرنے میں اور احادیث سے جو مطلب اخذ ہوتا ہے اس کو اپلائی کرنے میں لوگوں کے اپنے تجربات شامل ہیں. صحیح. اور لوگ اپنے تجربے کی وجہ سے یہ چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں. وگرنہ آپ نے جو بات کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل واضح ہے کہ وہ شخص ہوگا، وہ ایک آدمی ہوگا، اس کا باقاعدہ ماں باپ کے گھر پیدا ہوا ہوگا، اور اس کی ایک شخصیت ہے. شخصیت کے ہونے کا ایک جو ثبوت ہے، دیکھیں یہ نو ڈاؤٹ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈراتے تھے اس فتنے سے. بلکہ آپ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے لے کر قیامت کے وقوع پذیر ہونے تک سب سے بڑا فتنہ. بالکل ٹھیک. اب دیکھیں وہ سب سے بڑا فتنہ اسی وجہ سے ہے کہ وہ لوگوں کو دھوکہ دے گا. بالکل. اور جب لوگوں کو ڈیسیو کیا جاتا ہے تو اب آپ سامنے عقل مند ہو، سامنے جتنا مرضی صاحب فہم و فراست ہو، جب اس کو آپ دھوکہ دے دیتے ہیں تو وہ شخص دھوکے میں آ جاتا ہے اور دھوکے میں آنے کے امکانات موجود ہوتے ہیں. بالکل. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار حدیث کے بارے میں اس کے بارے میں ہیں کہ جب آپ کو پتہ چلے کہ دجال کا ظہور ہو گیا تو آپ نے اس کی طرف نہیں جانا بلکہ اس کے دور جانا ہے. کیونکہ ایک شخص کہے گا کہ میں تو اتنا صاحب ایمان ہوں، میں اس کے ساتھ جا کے بات کروں گا، مجھے میں تو جناب، اور وہ جائے گا جا کے اس فتنے کا شکار ہو جائے گا کیونکہ دھوکہ ہے نا. صحیح ہے. لہٰذا دجال کا جو لفظ ہے یہ ہمیں اپنے تجربے کے ساتھ جب ہم اس کو اٹیچ کرتے